ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ فلاں بڑا ذمہ دار میرے پاس آیا اور میں نے اس سے پوچھا کہ آپ جو ہے وہ عشر دیتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں میرے پاس مدرسے والے آتے ہیں میں ان کو گندم دے دیتا ہوں۔ میں نے کہا یہ عشر تو تول کے ہوتا ہے، عشر تو گن کے ہوتا ہے ذمہ دار پہ۔ جس کو بارانی زمین ہوتی ہے اس کو عشر اور ہے، جس کو ٹیوب ویل سے پانی پلاتا ہے اس کا عشر اور ہے۔ اللہ نے رعایتیں دیکھیں کیسی رکھی ہوئی ہیں، جو نہری پانی پلانا ہے اس کا عشر اور ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں رعایتیں ہیں بہت ساری، اب اس کا عشر اور ہے۔ تو کہا میں وہ دے دیتا ہوں۔ نے کہا عشر نہیں ہوگا۔ اس نے کہا ہمارے عشر یہی ہوتے ہیں۔ اس نے بڑی بے توجہ سے لیا، کہا میری اکثر باتیں ہوتی رہتی تھی۔ اپنے تھریشر کے ساتھ کھڑا تھا تو ایک چھوٹا سا تنکا اڑتا ہوا تھریشر کا، گندم یہ لگتی ہے نا، تو اس کا اڑتا ہوا ہلکا سا تنکا آنکھ میں لگ گیا۔ اکثر لگ جاتا ہے، آنکھ ملتے ہیں آنکھ سے نکل آتے ہیں، اکثر مل جاتا ہے، لگ جاتے ہیں۔ اصل میں ہوتا یہ ہے قریب رہ کے قدردانی رہ جائے یہ بڑی مشکل ہے، قریب بھی ہو اور قدردانی بھی ہو۔ دو کاف ہمیشہ کبھی کٹھے نہیں ہوں گے، قریب کا اور قدردانی کا کاف کبھی کٹھا نہیں ہوگا۔ قریب رہ کے بدگمانیاں، شک وساوس بہت بڑھ جاتے ہیں، پھر اندر بندہ بدگمانیاں اور شک وساوس پالتا ہے، صرف وجود کسی مجبوریوں کے تحت چلتا ہے۔ یہ لفظ میں پھر دہراؤں گا، اندر بندہ شک وساوس بدگمانیاں پالتا ہے اور پھر وجود کسی مجبوری کے تحت چلتا ہے۔ اب اس آنکھ کا علاج کیا، اس میں کوئی ڈراپر ڈالا، پانی کے چھینٹے مارے، ٹھیک نہ ہوا، پھر تھوڑا سا ڈاکٹر کے پاس گئے، اس نے کوئی علاج آنکھ کا دیکھا، تنکا نکال دیا، پھر ٹھیک نہ ہوئے، پھر بڑے ہسپتال، پھر ٹھیک نہ ہوئے، پھر اس سے بڑے ہسپتال۔ اور اس دور میں یہ بات کر رہا ہوں کوئی 27-28 سال پہلے، اس دور میں 9 لاکھ روپے لگ گئے، آنکھ کی تکلیف پہ 9 لاکھ لگ گئے۔ تو کہا میں عیادت کرنے گیا، حال احوال پوچھا، کہنے لگے ایسے ایسے تکلیف ہوئی۔ میں نے ان سے کہا کتنا لگا؟ کہا 9 لاکھ۔ میں نے کہا عشر بنائیں ذرا اپنا، عشر بنائیں۔ کہا اس کو ٹھا کر کے زمین لگی، اپنے منشی کو بلایا اور کہا کہ جتنی میری فصل ہے اس کا عشر بنا، جتنی فصل کپاس ہوتی ہے، گندم ہوتی ہے یا جو بھی ہوتی ہے اس کو عشر بنا۔ جب عشر بنایا تو 9 لاکھ روپے نکلا، وہ لگ گیا، وہ ختم ہو گیا۔ یہ کالے روگ ہیں، ان کالے روگوں سے کیسے نکلیں؟ اس وقت ہوں گے جب دل کی دنیا میں روشنی آئے گی، دل کی دنیا میں نور آئے گا اور دل کی دنیا آباد اور شاد ہوگی۔ یہ اس وقت ہوگی جب دل کی دنیا روشن ہوگی اور آباد اور شاد ہوگی، یہ اس وقت ہوگا۔ اگر دل کی دنیا میں روشنی نہ آئی اور دل کی دنیا آباد اور شاد نہ ہوئی، پھر کالے روگ ہماری زندگی میں رہیں، پریشانیاں، مشکلات اور مسائل اور دکھ۔ اور اگر اگلی بات اس سے حیران کن ہے، اگر دل کی روشنی نہ ملی، اس کا ایک نقصان یہ ہوگا کہ ہمیں کالے لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا، یہ میرا دوست ہے، یہ میرا دشمن ہے، یہ کون ہے، اس کا اندر کیا ہے، روشن ہے، اس کا اندر کیا ہے، اس کے اندر میں سیاہی ہے، اس کے اندر میں میرے لیے کیا ہے۔ پھر کالی دنیا کا اور کالے لوگوں کا پتہ نہیں چلے گا اور انسان پھر ساری عمر لوگوں سے دھوکہ کھاتا رہے گا، لوگ دھوکہ دیں گے اور دھوکہ دینے کے بعد خوش۔ ایک یقین کا سفر تھا جو طے کرا رہا تھا کہ یہ بھوک ہے، یہ پیاس ہے، یہ گرمی ہے، یہ حدت ہے، یہ شدت ہے، یہ سردی ہے، اور ادھر گولیاں ہیں بارڈر پار کرنے کی۔ میں پہنچ جاؤں گا، پھر میں خوشحال ہو جاؤں گا، پھر میرے پاس بہت مال ہوگا، دولت ہوگی۔ ایک یقین کا سفر ہے جو اپنے آپ کو موت کے منہ میں لے جا کے، کتنے لوگ واقعات ہوئے، 30-40 لوگ تھے، گم ہو گئے۔ ہر 2 سال کے بعد یہ واقعات ہوتے ہیں، 4 دن گھومتے ہیں پھر بھول جاتے ہیں۔ اس دن میرے پاس ایک بندہ آیا، دعا فرما دے کہ ہمارے علاقے میں ایک بندہ ہے، وہ باہر ملک بھیجتا ہے۔ میں نے کہا باہر ملک کیسے بھیجتا ہے؟ کہنے لگے جی وہ بارڈر پار کراتا ہے، آپ اجازت دیں میں چاہوں۔ میں کہ میں تو نہیں دوں گا۔ میں نے کہا پھر بندے پہنچ جاتے ہیں، کہنے لگے کوئی واپس آ جاتے ہیں اور کسی کا پتہ نہیں ہے، بس پتہ نہیں ہے۔ زندگی کے سفر یقین سے طے ہوتے، کہ یقین ہے کہ میں جا رہا ہوں، یہاں مال دولت ملے گا۔ روح کا سفر یقین سے طے ہوتا ہے، اور روح کا سفر بے یقینی سے کبھی طے نہیں ہوتا۔ بے یقین قدم ہمیشہ ڈگمگاتے ہیں۔ سخت ترین گرمی، آگ، اور عرفات کے میدان میں بے تاب
لوگ ہیں جن کو سر ڈھانکنے کی بھی اجازت نہیں ہے، کہ حالت احرام میں سر نہیں ڈھانک سکتے، سر ڈھانکنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اور ہیں کون؟ وہ جو مالدار ہیں، صاحب نصاب ہے تو حج پہ جا رہا، غور سے سنیں، مالدار ہیں، مالداروں کے بعض بڑے مالدار ہیں۔ ایک صاحب نے کہا کہ میں نے 63 اونٹوں کی قربانی کرنی ہے، میرے حضور نے کی ہیں، انہوں نے کہا یہ اتنے $1,00,000 لو، یہ کرو، میں نے کرنی ہے، اس کے پاس مال ہے، پر وہ بھی 2 چادروں میں پسینہ، سر گرمی، اور بیت الخلاء کی صورتحال کیا ہے؟ لائن لگی ہوئی ہے۔ ہمارے ہاں ایک صاحب تھے، پتہ عجیب باتیں کرتے تھے، کہ لگتا ہے اندر گیما لا کے بیٹھے نے۔ گجرے والے کے تھے، کہنے لگے بیت الخلاء میں لگتا ہے اندر گیما لا کے بیٹھے نے۔ اچھا ایک دفعہ بیٹھے بیٹھے عجیب باتیں کرتا تھا، روٹی نہیں مل رہی تھی، کہنے لگے لگتا ہے ہمارا خیمہ آفت زدہ ہے، یہ لفظ ہے نا، آفت زدہ علاقہ ہے۔ ایک مشن ہے، ایک جذبہ ہے جو حج کراتا ہے۔ چل چل کے بندوں کی جوتی نہیں پہن سکتے، وہ ایسی جوتی پہنے جو چلنے تو دے، کہ نہیں اگلی ایڑی کو ننگا رکھنا ہے، سر نہیں ڈھانکنا۔ میں نے کیا کیا؟ میں نے لیا سلیپنگ بیگ اور گرم لی چادر، میں نے کہا سخت سردی کا حج، سخت سردی کا حج۔ مزدلفہ میں سر تو ڈھانکنا نہیں، چلو میں نے کہا جسم کا یہ حصہ میں نے احرام سے لپیٹا، سر ننگا، نیچے پتھر ایسے، اور سلیپنگ بیگ میں ہوا جو آئی، سلیپنگ بیگ کو اس نے غبارہ بنا دیا۔ پہاڑوں سے نہ ہوا آئی نا، ادھر سے پہاڑوں سے ہوا آئی۔ میرے ساتھ حاجی صاحب تھے، بابا جی بوڑھے، وہ بھی سوئے ہوئے تھے، مجھے تھوڑی سی اونگ آئی، جب میں نیند گیا، وہ ایسے بیٹھے ہوئے تھے، میں کہ حاجی صاحب، کہتا ہڈیاں چڑھ گئی، ہڈیاں دے وچ سردی، سخت سردی، اس نے ہڈیوں کو توڑ کے رکھ دیا۔ لیکن ایک جذبہ ہے جو کہتا ہے ہڈیاں ٹوٹی، جسم ٹوٹا، بدن ٹوٹا۔ ایک جذبہ ہے جو حج کے نام پہ لبیک کہلواتا ہے۔ ہم طواف زیارت کر کے آئے، کیسے پہنچے؟ عشاء کے قریب پہنچ گئے اپنے خیمے میں، خیمہ نظر نہیں آ رہا، جو تلاش کرتے کرتے 2:30 رات کے بج گئے، اپنے خیمے کے گرد گھوم رہے ہیں، خیمہ سامنے تھا، رات کے 2:30 بج گئے، خیمہ نہیں مل رہا۔ میرا اللہ کہتا ہے میں جان بوجھ کے تمہیں آزماؤں گا اور دیکھوں گا کون ہے عشق والا، کون ہے محبت والا، اور تمہارے جذبے کو دیکھوں گا حالات لا کے، اور تمہیں دیکھوں گا کیا تم جذبے کو توڑ دیتے ہو ان حالات کے آنے پہ، یا تمہارے جذبے زندہ و تابندہ رہتے ہیں۔ ہم گئے تو حج پہ نا، ابھی ہم مکہ مکرمہ پہنچے سامان لے کے، اس نے جو ہم سے پیسے لیے تھے بڑی ہوٹل کے لیے تھے، اس دور میں گلیاں تھیں، اس کو بنگالی محلہ کہتے تھے۔ جب وہاں جانے لگے تو حاج صاحب کہنے لگے اوے رانے آکیے، حاج صاحب بس ایک رات لئی، ایک رات کے لیے اوے ایتے پہ پڑا۔ حاجی صاحب تو بنگ آدمی، لاہور کے مانے ہوئے، پیسے واپس کر، تو نے اس ہوٹل اس کمروں کے لیے ہمیں پیسے لیے تھے۔ اس خوف زدہ ہو گیا حاج صاحب سے، ایک نائی کی دکان پہ لے گیا، اس نے ہمیں سارے حج کے پیسے کر دیے واپس، اب سامان ہے سر پہ، ہوٹل نہیں ہے، اور بھوک لگی ہوئی ہے بہت زیادہ۔ حاج صاحب بوڑھے تھے، ان کا میں نے سامان لیا ہوا تھا، ان کو صرف ایک تھیلا پکڑایا ہوا تھا۔ ایک بابا تھا، دھوتی پہنی ہوئی، لگتا ہے کہ سرائکی پٹی کا تھا، سرائکی میں کہہ رہا تھا بابا سبیل گھن گنو، بابا سبیل، چاول شاپروں میں۔ میں کہ حاج صاحب بھوک لگی تو بڑی ہے،
चावल लेके ना शापर के हम फुटपाथ पे बैठ के चावल खा रहे हैं और कह रहे हैं वाह मौला वाह। भूख लगी थी, कमरा था नहीं, सफरों के मारे हुए, और सामान रख के फुटपाथ पे। अब मेरा जी चाहे भूख ज्यादा लगी है, एक शापर और मिल जाए। मैंने कहा ऐसा कर ले। मैं गया डरते डरते, हाय हाय, ये मंजर अल्लाह दिखाता है और कहता है अब बता तेरे जज्बे कहां गए, तेरा इश्क कहां गया, तेरे इश्क को आजमाऊंगा। तू आशिक है और हम आजमाए ना तुझे। वलनब्लुअन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वल जू व नक्सिम मिनल अमवाल वल अनफुस वस्समरात। हम तुझे आजमाएंगे। मैं गया, मैं क्या चाचा भुख ॾाढी है, एक शापर पिया दे। आके लगता अपने वसे बताई एक घंटा तक बे को कहना दे वहां। मैं के बुढ़ा बैठे उन्हें कितने दे जाओ। एक बूढ़ा बैठा है, उसके लिए मेरी नजरें ललचाई हुई, अंदर खौफ था। जेब में पैसे हैं, सामने होटलें हैं, लेकिन एक जिंदगी की कशमकश है। इसलिए फरमाया कयामत का दिन अराफात के मैदान में कायम होगा, और कयामत का दिन भी ऐसे होगा जैसे हज की नफ्सा नफ्सी है। उस बाबे ने एक शापर और दिया, मुझे भी, हज साहब को। हमने शापर के चावल को खाया। मेरा इश्क हो और आजमाऊं, और वो आजमाए ना। जज्बे आजमाए जाते हैं, इश्क आजमाए जाते हैं। सख्त गर्मी, सख्त रोजा, ठंडा पानी मुंह में डाला, कुल्ली करने के लिए जी चाहता है निगल जाऊं, कौन देखेगा। कहता है अल्लाह देख रहा है। उस पानी को पलट के दो चार और थूक भी डाल दी, कहीं पानी का कतरा अंदर ना जाए। ये इश्क है, और तो कामयाब हो गया है, और तो पास हो गया है। ये इश्क है। जिंदगी के सफर जज्बों से तय होते हैं, इश्क से तय होते हैं। अनदेखे सौदे होते हैं, उससे जिंदगी के सफर तय होते हैं। जी चाहता है यही पानी का घूंट अंदर चला जाए, जी चाहता है यही सब कुछ खा लूं। कहा नहीं, अल्लाह का अभी अमर नहीं है। दस्तरखान सामने पड़ा है, चुप करके देख रहा है, खाने को भी पीने को भी। भूख इतनी है कि मैं बर्तन भी खा जाऊं, प्यास इतनी है कि इस बाल्टी को भी खा जाऊं, लेकिन हुक्म नहीं, अभी तूने नहीं खाना। और जब हुक्म आ गया है इफ्तार करने का, अब तू कहे मैं अल्लाह को अपना सब्र दिखाऊंगा। अल्लाह कहता है फिर रोजा तेरा है, मेरा नहीं है। ये इश्क है। नहीं मेरा अल्लाह, मैं 1 घंटा बाद इफ्तारी करूंगा, मैं 2 घंटे बाद करूंगा। तुझे अपना सब्र, अपना हौसला, अपनी मुशक्कत, अपना मुजाहिदा दिखाऊंगा। अल्लाह कहता है नहीं, अब मेरा हुक्म है, खाना छोड़ दे सहरी में, मेरा हुक्म है इफ्तारी में शुरू कर दे। तेरी ट्रेनिंग हो रही है रमजान के अंदर कि हुक्म को मानना है, दिल चाहे ना चाहे, जमाना कहे ना कहे। जब हुक्म आ जाए फिर बस मेरी सारी चाहतें कुर्बान, मेरे सारे जज्बे कुर्बान, मेरी सारी आदतें कुर्बान, मेरे सारे रस्म रिवाज कुर्बान। जब हुक्म आ जाए, सफर जज्बों से तय होते हैं, जज्बों से तय होते हैं और इश्क से तय होते हैं। सफर जज्बों से तय होते हैं। कोई जज्बा है जो आपको दुनिया जहान छुड़वा के तस्बीह खाने में लाया है। कोई जज्बा है कि लोग कहते हैं अब तस्बीह खाने में इस वक्त तरावी खत्म हुई है, फकीर की कुछ महफिल है, कुछ बातें होंगी, और पूरी दुनिया ऑनलाइन बैठी हुई है, सुन रही है। फजर के वक्त पूरी दुनिया बैठी सुन रही है। किसी की रात, किसी की सुबह, किसी की शाम, किसी की दोपहर, कोई थका हुआ, कोई कारोबार में, कोई जॉब में। जज्बे हैं, हर चीज छुड़वा के बैठे होते हैं, और हर चीज छुड़वा के हमातन गोश। ये जज्बे हैं, ये सफर जज्बों से तय होता है। ये सफर जज्बों से तय होता है। ये सफर जज्बों से तय होता है, और जो जज्बों से सफर जारी रखता है वो जिंदगी में कामयाब तरीन इंसान है। और जिसके सफर में जज्बे नहीं होते, वो कहते हैं हाँ जी मेहनत कर रहे हैं, बस हजरत तस्बीह पढ़ रहे हैं,
حضرت ذکر کر رہے ہیں، ارے تیرے جذبے فیصلے کروائیں گے، تیرے اندر جذبے ہوں گے تو۔ وقت کے بادشاہ کو خواب میں میرے حضور تشریف لائے، فرمایا دو کتے ہیں کیری آنکھوں والے، مجھے پریشان کر رہے ہیں۔ ایک تفصیلی خواب ہے، بادشاہ دمشق میں ہے اور نام نور الدین آئے، میں اس کے مزار پہ گیا، 2 دفعہ گیا، خاموش کھڑا، میں کہتا واہ تو کیا عظیم انسان تھا، تجھے آقا نے چنا تھا، آقا نے تیرا انتخاب کیا تھا۔ پھر نور الدین زنگی کے شاگرد صلاح الدین ایوبی، وہ ساتھ ہی سو رہے ہیں، وہ ساتھ ہی سو رہے ہیں۔ پھر خواب آیا، پھر جب خواب آیا نا، راتوں رات نکلا، 13 راتوں کا سفر کرتا ہوا، تیز رفتار گھوڑے، سفر کرتے 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 مدینہ منورہ پہنچا۔